ایران نے شرائط تسلیم کی تو آپریشن ایپک فیوری ختم ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران نے شرائط نہ مانی تو مزید شدت سے حملے کریں گے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ امریکہ ایران دوبارہ براہ راست مذاکرات کریں گے۔ تہران میں امریکی تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے، کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد پاکستان کو اپنا موقف بتائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ہم اپنی پوزیشن سے متعلق پاکستان کو آگاہ کریں گے۔ امریکہ اور ایران جنگ کے دوران پاکستان نے امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے دونوں فریقوں کو جنگ بندی کے لیے ایک میز پر بٹھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بین الاقوامی پیغام، اسلام کانفرنس سے خطاب، کہا ثالثی کی کوششیں اب بھی جاری ہیں، دعا ہے کوششیں کامیاب ہوں، خطے میں امن ہو۔ اور نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے کردار پر اعتماد کا اظہار۔ مارک حق کی پہلی سالگرہ پر شہیدوں کو خراج عقیدت۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا مشرق وسطی میں جاری کشیدگی خطے کی بحری سلامتی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پاک بحریہ خلیج عمان میں میری ٹائم کمیونٹی کو تحفظ کی یقین دہانی کرا رہی ہے۔ آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو چکا، ہم نے تمام اہداف حاصل کر لیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی نیوز کانفرنس، کہا ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آبنائے ہرمز بین الاقوامی گزرگاہ ہے جسے کوئی بھی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایران کو فوری مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ مارکو روبیو نے حزب اللہ کو خطے میں کشیدگی کی ایک بڑی وجہ قرار دیا۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار لیکن دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایران کا جوہری پروگرام جاری رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ اور دنیا کو پیغام، کہا ہم مسلمان تو پہلے ہی خدا کے سامنے سر جھکا چکے، اب کوئی اور ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ امریکی حکام خطے کو فوجی دھمکیاں دینا بند کر دیں۔ امریکہ اور ایران جنگ کے دوران پاکستان نے خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے دونوں فریقوں کو جنگ بندی کے لیے ایک میز پر بٹھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، کہا ثالثی کی کوششیں اب بھی جاری ہیں، دعا ہے کوششیں کامیاب ہوں، خطے میں امن قائم ہو۔ وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم روکنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم، کہا پاکستان سمیت دیگر ملکوں اور سعودی ولی عہد کی درخواست پر صدر ٹرمپ کا رد عمل فراخ دلانا ہے۔ یہ فیصلہ خطے میں امن، استحکام اور فہمت کے فروغ میں کردار ادا کرے گا۔ پاکستان تحمل، مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کی حمایت کرتا ہے۔ چین نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ناجائز قرار دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے، واشنگٹن اور تہران کے درمیان براہ راست ملاقات ضروری ہے، ہم کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے رابطہ، کشیدگی میں کمی کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ ہم امریکہ اور ایران کو 47 سال بعد مذاکرات کی میز پر لائے۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں براہ راست مذاکرات ہوئے۔ ہماری اجتماعی کوششوں سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں گزشتہ سال بھارت پاکستان پر حملہ آور ہوا، فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاک فوج نے فتح حاصل کی۔ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کا حل ہماری پہلی ترجیح ہے۔ مارکا احد صرف یادگار نہیں بلکہ واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ بنیانوں مرصوص کی طرح قوم مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ ایران امریکہ تنازع میں ہماری قیادت کی ثالثی رنگ لا رہی ہے، دعا ہے تنازع جلد ختم ہو جائے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور ادائیگیوں کے توازن پر ہے. صرف اپریل میں 24,000 نئے سرمایہ کار مارکیٹ میں آئے. کاروباری افراد کے پاس اضافی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی لیکوڈیٹی موجود ہے. حکومتی اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت نیچے آتے آتے پھر بڑھ گئی. لندن برنٹ خام تیل $102 فی بیرل سے زائد ہو گیا. خام تیل کی قیمت آج $100 سے نیچے آ گئی تھی. ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت بھی بڑھ کر $94 سے تجاوز کر گئی. سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلہ عدالتیں ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری. عدالتی فیصلے میں کہا گیا وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے. آرٹیکل 189 ایک عدالت کو دوسری عدالت کے ماتحت نہیں بناتا. آرٹیکل 199 کے تحت دائر آئینی درخواستوں کی اپیلیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے مشترکہ فیصلے سے متعلق مقدمات ڈی کلب کرنے کا حکم دیا. کہا سول نوعیت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں ہی زیر سماعت رہیں گی. آئینی درخواست سے متعلق اپیل وفاقی آئینی عدالت منتقل کرنے کا حکم. بشرا بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی اور فیملی سے ملاقات کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. ایڈوکیٹ جنرل نوید حیات ملک نے کہا مجھے چارج ابھی لینا ہے، 1 دن کا وقت دے دیں. جسٹس ارباب محمد طاہر نے آئندہ سماعت پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دوبارہ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. ریمارکس دیے اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم آدمی بھجوائیں گے، وہ گرفتار کر کے لے آئے گا. سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کسی بات چیت کا علم نہیں، اگر ہو رہی ہے تو ہو، میں نے آئین، قانون اور عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے. سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ میں بی آر ٹی ریڈ لائن لا 2 کے کانٹریکٹر کا دفتر سیل کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت. جسٹس سلیم جیسر نے استفسار کیا مختار کار نے کس حیثیت میں دفتر سیل کیا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا مختار کار نے اکیلے کام نہیں کیا، کے ایم سی بھی ان کے ساتھ تھی. جسٹس سلیم جیسر نے کہا کے ایم سی دفتر خود بھی تو سیل کر سکتی تھی. اگر وہاں کانٹریکٹر کا قبضہ تھا تو سول کیس ہو سکتا تھا. دیگر فارمز موجود ہیں. اتنا پیسہ خرچ ہونے کے بعد آپ بار بار ڈیزائن تبدیل کر رہے ہیں. 6 سال گزر گئے لیکن اب تک سڑک تعمیر نہیں ہو سکی. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بورڈ کا تیسرا اجلاس. وزیر اعلیٰ نے سماجی تحفظ کے دائرہ کار میں توسیع کر دی. اجلاس میں 8,58,000 بچوں اور دیہی خواتین کے لیے نقد امداد کی منظوری دی گئی. مراد علی شاہ نے کہا کمزور خواتین اور بچوں کو بااختیار بنانا ترجیح ہے. صحت، غذائیت اور مالی استحکام کو یکجا کر رہے ہیں. اجلاس میں کراچی اور حیدرآباد کے پسماندہ علاقوں تک پروگرام کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا. گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون سے فیزیبلٹی اسٹڈی کی منظوری دی گئی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے مارکہ حق کے حوالے سے تقریبات کا اعلان کر دیا. کہتی ہیں لبرٹی چوک پر 8 اور 9 مئی کی رات بڑا کانسرٹ ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب 10 مئی کو شاندار تقریب میں شرکت کریں گی. ملک کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑی تو پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. مارکہ حق شہدا فاؤنڈیشن کا بھارت کے جنگی جرائم کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا مطالبہ. صدر شرجیل میر کہتے ہیں جنگی جنون میں مبتلا مودی نے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی تمام شکوں کی دھجیاں اڑا دی. ناکام آپریشن سندور کے دوران شہری آبادی پر حملہ کیا، بچوں کو شہید کیا گیا. مارکہ حق میں ہم سیسا پلائی دیوار بنے اور پاک فوج نے 4 گھنٹے میں دشمن کو زیر کیا. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. شوبز شخصیات کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین. کہا پاک فوج نے بھارت کو ذلت آمیز شکست دے کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. مارکہ حق میں شاندار فتح کے بعد ملک کا نام روشن ہوا. دنیا بھر میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑھی ہے. آسٹریلین رائل ملٹری کالج ڈنٹرون کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. پاکستانی آرمی کیڈٹ سردار ارسام عباس اوور آل بیسٹ فارن ملٹری کیڈٹ قرار.
ISPR کے مطابق سردار ارسام عباس کا تعلق PMA 152 لانگ کورس سے ہے۔ یہ اعزاز تمام تربیتی شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے غیر ملکی کیڈٹ کو دیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسمبلی ڈیم کا دورہ، ڈیم کی توسیع کے لیے قابل عمل پلان طلب کر لیا۔ کہا ڈیم کی توسیع سے پانی کی وافر فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ ڈیم سے متصل علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ علاقے کی ڈیولپمنٹ سے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ شہریوں کو عالمی معیار کی تفریحی سہولتیں میسر آئیں گی۔ سندھ میں کل سے ایک اور ہیٹ ویو کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ درجہ حرارت 47 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کل سے 11 مئی تک بالائی اور وسطی سندھ کے علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ دادو، شہید بے نظیر آباد، گھوٹکی، خیرپور، نوشیر و فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان۔ سندھ میں شدید گرمی کے باعث سندھ پینگ گیمز ملتوی کرنے کا فیصلہ۔ گیمز 8 سے 10 مئی تک شہید بے نظیر آباد میں شیڈیول تھے۔ گرمی کی شدت کے باعث کھیلوں کی ایسوسی ایشنز نے ایونٹ ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ وزارت کھیل سندھ کا کہنا ہے نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ٹیسٹ میں کارکردگی سے مطمئن نہیں، ہماری توجہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتنے پر ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں ٹاپ پر جائیں گے تبھی ون ڈے اور T20 کرکٹ بہتر ہوگی۔ قومی فاسٹ بولر شاہین آفریدی کا کہنا ہے کسی بھی ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر ہرانا آسان نہیں ہوتا۔ گرین وکٹ کے لیے ہمارے پاس اچھے فاسٹ بولرز ہیں۔ پاکستانی ٹیم کی ڈھاکہ میں مسلسل تیسرے روز بھی پریکٹس۔ پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ جمعے سے کھیلا جائے گا۔